بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاویہ بصیرت میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ محنت کو اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک کامیابی آپ کے قدم نہ چومے اور ہار سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایک شخص نے سونے کی کان میں کھدائی شروع کی۔ وہ کافی عرصے تک یہ کام کرتا رہا اور اس کا سارا پیسہ اس کام میں استعمال ہو گیا۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے سارے کام کو چھوڑ دیا اور سارا سامان اونے پونے بیچ کر چلا گیا، اور جس شخص نے اس کی کان اور اس کے مال کو خریدا، اس نے صرف 3 فٹ کھدائی کر کے سونا نکال لیا۔ اس بات سے اس شخص نے سیکھا کہ کامیابی صرف 3 فٹ کے فاصلے پر ہوتی ہے۔ جب ہم تھک ہار چکے ہوتے ہیں تو کامیابی بہت قریب ہوتی ہے، بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس شخص نے ٹھان لی کہ اب جو بھی کام کرنا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس نے ایک کمپنی بنائی اور محنت سے آگے بڑھانی شروع کر دی۔ جب بھی ناکامی آتی تو سوچتا کہ کامیابی صرف 2 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ اس نے اس کمپنی سے جو کافی عرصے بعد چلی تھی بہت کمایا، جتنا اس سونے کی کان سے کبھی وہ نہیں کما سکتا تھا۔ اس لیے غلطیوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، نہ کام ادھورا چھوڑنا چاہیے۔ بس محنت اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک کامیابی نہ مل جائے۔ محنت کامیابی تک جاری رکھنی چاہیے۔ بہت دفعہ کی ناکامی کے بعد انسان کامیاب ہوتا ہے، اس لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جتنی ہمت کرتے جائیں گے آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ تیمور لنگ ایک بادشاہ تھا جو کہ ایک جنگ میں ہار کر شدید زخمی ہو کر ایک غار میں پناہ لے کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر ایک چونٹی پر پڑ گئی جو کہ بار بار دیوار پر چڑھ رہی تھی، پھر گر جاتی تھی، پھر چڑھ رہی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ وہ 9 مرتبہ گری ہے اور پھر چڑھنے کے لیے کوشش جاری رکھتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ یہ بار بار دیکھتا رہا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ چونٹی ہو کر بار بار گر کر اٹھ سکتی ہے تو میں تو انسان ہوں، تو میں کیوں نہیں دوبارہ اٹھ سکتا، میں دوبارہ ہمت کیوں نہیں کر سکتا۔ تو اس نے سوچا کہ مجھے دوبارہ ہمت کرنی چاہیے، اپنی فوج کو میدان میں کھڑا کرنا چاہیے لا کے، اور اس نے اسی طرح کیا، اپنی فوج کو آمادہ کیا، اس کی ہمت باندھی، اپنی شکست خوردہ فوج کو جیت کی طرف مائل کیا، اور اس نے دوبارہ جنگ کی اور وہ جنگ جیت گیا۔ یہ کامیابی صرف اور صرف اس کی ہمت کی وجہ سے ممکن ہوئی تھی۔ ہاری ہوئی کو اس نے جیت میں تبدیل کر دیا، اپنی ہار کو۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ شکریہ۔